اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ حضرت زندگی اور موت اور اس کی واقعات اور حالات اور صبر آزما حالات اور سب کا احاطہ فرما رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے اور وہی مالک حقیقی ہیں۔ ہمارے اعزاء جوارب، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے سب سے ہمارے مالک حقیقی وہی ہیں۔ اسی نے پیدا کیا جس کو ہم اپنا سمجھتے ہیں، اپنے اعزاء جوارب یہ بھی ہمارے اپنے نہیں ہیں۔ راہ چلتے ہوئے یا ہسپتالوں میں بیچارے مریض جو پڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عرض العمر کی پریشانی سے بچائے اور بیماریوں سے بھی بچائے۔ ان کے نہ ہاتھ کام کر رہا ہوتا ہے، نہ پاؤں کام کر رہے ہوتے ہیں، جو فالج کے مریض ہو جاتے ہیں، جس کو اپنا سمجھتے تھے ان اعضاء و جوارح کو، نہ آنکھیں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس قسم کی عرض العمر سے اللہ بچائے، اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ چلتے پھرتے بغیر کسی کی محتاجی کے انسان اپنے اس دنیا سے گزر جائے۔ تو ان حالات کا احاطہ فرما رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مومن کی جو بچپن میں بچے گزر جاتے ہیں وہ بھی شفیع ہوتے ہیں، والدین کی شفاعت کریں گے، بلکہ ضد سے اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کے جنت لے جائیں گے۔ جو بڑے ہوتے ہیں ان کا بھی حضرت احاطہ فرما رہے ہیں۔ ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں کہ جو مسلمان کی روح، ملائکہ مسلمان کی روح قبض کرتے ہیں تو جنت سے لائے ہوئے لباس حریر کے ٹکڑے میں لپیٹ کر جلوس کی شکل میں لے جاتے ہیں۔ پھر راستے میں فرشتے باہم جھپٹا جھپٹی کرتے ہیں، ایک کوشش کرتے کہ میں اٹھا کے لے جاؤں، دوسرا اس سے لیتے ہیں، پھر تیسرا لیتے ہیں۔ اسی طرح اعزاز و احترام کے ساتھ اس کو آسمانوں کے دروازوں کے پاس لے جاتے ہیں، اور آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور تمام فضا زمین و آسمان اس کی خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے۔ جو پاک روح ہوتی ہے، نورانی روح ہوتی ہے، تو وہ اس کے لیے ایسی خوشبو ہوتی ہے کہ سارا عالم معطر ہو جاتا ہے۔ پھر آسمان والے اچھے اچھے القاب سے، اسماء سے اس کو یاد کرتے ہیں، جو بہترین شان والے نام ہوتے ہیں ان سے، اور اس کی تعریف کرتے ہیں۔ پھر ارواح انسانیہ اس کے استقبال کرتی ہیں، جو پہلے گزر چکے ہیں برزخ زندگی میں، وہ انبیاء ہیں، صالحین ہیں، اس کے عزیز و اقارب ہیں، نیک مسلمان بندے ہیں، مومنین ہیں، وہ سب اس کے استقبال کرتے ہیں۔ بہت عزت کے ساتھ اس کو عالم ارواح میں لے جاتی ہیں، اور اس سے باتیں کرتی ہیں جیسے مہمان سے میزبان باتیں کرتا ہے، اور ضروری باتیں کر کے زائد سوالات بھی کرتی ہے کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے، کیسے ہیں، فلاں کہاں ہے، جن میں سے بعض کی نسبت یہ نوارد جو ابھی پہنچے والی روح ہے، کہتے ہیں کہ وہ تو مجھ سے پہلے گزر چکا ہے، مر چکا ہے، تو کیا وہ یہاں نہیں آیا؟ اس پر سب ارواح افسوس کرتے ہیں، کر کے کہتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جہنم میں گیا ہے۔ یہ جو نیک لوگ کی روح علیین میں جاتی ہیں، اور جو بری روحیں وہ سجین میں جاتی ہیں۔ اس کے صاحبو ان واقعات کو یاد کرو اور سمجھ لو کہ ہمارے عزیز عزت اور آسائش میں پہنچا ہے، اور جو یہ سمجھے کہ میرا عزیز آسائش میں ہے، اس کو رنج کیوں ہو؟ جو یہاں اس دنیا سے جائے اور اس کو پتہ ہو کہ فلاں ملک چلا گیا ہے، یا ایک پسماندہ علاقے سے کسی ترقی یافتہ علاقے کی یا شہر کی طرف چلا جائے،
اور اس کے والدین کو تسلی ہو کہ وہاں زیادہ اس کو آسائش ہے تو کیوں رنج ہوگا۔ اسی طرح آخرت میں ہے کہ جب اس کو یہ خبر فرشتے سے دی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے ہیں کہ وہاں اس کے اتنا استقبال ہوتا ہے، اس کے اعزاز ہوتا ہے، تو پھر رنج کیوں ہو؟ راہ یہ کہ احتمال تو عذاب کا بھی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ احتمال بھی مفید ہے، تم اس احتمال سے اس کو ثواب پہنچاؤ، تم جو ہے اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا کرو۔ یہ بھی جو ہے کہ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں کوئی کمیاں کوتاہیاں ہوں، اور رہا یہ احتمال کہ پھر بھی رہا، کیونکہ کوئی ایصال ثواب کے بعد وہی تو نہ آئے گی، اور فریقین مغفرت اور یقین مغفرت اب بھی نہ ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا بے امید قائم تو آخرت بھی بامید قائم۔ امید کے ساتھ ہے یہ دنیا، آخرت کی چیز انسان کوشش کرتے ہوئے ایک امید ہوتی ہے اس کے بہتر انجام کی۔ تم اسباب مغفرت کو جمع کر کے مغفرت کی امید رکھو، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں ظنیات، یعنی ظن کر لیتے ہیں، گمان کر لیتے ہیں۔ دنیا کے معاملات میں ظنیات سے بھی تسلی ہو جاتی ہے کہ جو گمان نیک گمان کرتے، اچھے گمان، اس سے بھی تسلی ہوتی ہے، اور قطعیات سے تسلی تو انبیاء علیہ السلام کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتی، کہ انبیاء علیہ السلام تو اللہ کے خاص اور خاص بندے ہیں، ان کی تو ساری چیزیں یقیناً ہیں، اور ان کی وحی کی وجہ سے وہ قطعی ہے، بالکل حتمی طور پہ وہ معصوم ہیں، مقبول ہیں، ان کی باتیں پھر وہ وہی ہوتی ہیں، وہ قطعی ہوتی ہے، باقی ظنی ہوتی ہیں کہ گمان کرتے ہیں۔ صاحب تجربہ یہ ہے کہ انسانیات ہی سے آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ آپ ان باتوں کو دل میں مستحضر کر کے دیکھیے، ان باتوں کو اپنے دل میں جمائیں جب کوئی فوتگی ہو جائے، کہ وہ نیک ہے، مسلمان تھا، کلمہ گو تھا، اور انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت تسلی ہوگی اور غم ہلکا ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میرا بچہ مر گیا ہے، جس کا مجھے بہت افسوس ہے، کوئی ایسی بات سناؤ جس سے میرا غم ہلکا ہو جائے۔ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ان الاطفال من دعامیس الجنہ، کہ یہ بچے جو مر جاتے ہیں یہ جنت کی دعامیس ہو جاتے ہیں، اور آموس ایک کپڑا ہے، ایک کیڑا ہے جو پانی کے اندر ادھر ادھر بھاگتا پھرتا ہے۔ مطلب یہ کہ بچے جنت میں ادھر ادھر بھاگے پھریں گے، ہر ایک درجے میں گھستے پھریں گے کہ ان کو کوئی روک ٹوک نہ ہوگی۔ جس گھر میں چاہیں گے چلے جائیں گے، جیسے یہاں دنیا میں بھی بچے کسی گھر سے نہیں رکتے، جس کے گھر میں چاہے گھس جاتے ہیں، اور ہر جگہ ان کو چاہ ہوتی ہے، کیونکہ چھوٹا بچہ تو جانور کا بھی بھلا معلوم ہوتا ہے، انسان کا بچہ کیوں بھلا معلوم نہ ہوگا۔ ہر شخص کو چھوٹے بچے سے پیار بھی آتا ہے، اس کی تکلیف پر رحم بھی آتا ہے، حتیٰ کہ جو بھنگی جو صفائی کرنے والا لوگ ہوتے ہیں کہ بچے پہ بھی رحم آتا ہے۔ رامپور کا قصہ قاضی سراج الحق صاحب مرحوم کے گھر میں بھنگن جو اس وقت جو ڈرائی لیٹرین ہوتے تھے نا، اس کو صفائی کرنے کے لیے جو گئے، اپنے بچے کو باہر دروازے پر بٹھا گئی، وہ دروازے اور رونے لگا۔ قاضی صاحب باہر بیٹھک میں بیٹھے تھے، وہ بچے کو رونے کی آواز سن کر بے قرار ہو گئے اور فوراً اس کو گود میں اٹھا لیا اور اس کو بہلاتے رہے۔
حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.